جو حضرات ادھر ریاض خان وغیرہ سے ان سے گزارش ہے ادھر مسجد کے اندر اور مسجد کے بازو کے حصے کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم وترکناہ فی الآخرین صدق اللہ العظیم. وقال النبی المحترم صلی اللہ علیہ وسلم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم او كما قال علیہ السلام. میرے محترم دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور حاضرین جمعہ، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحج کا مہینہ، یہ بڑی برکتوں والا اور بڑا مبارک مہینہ ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم کے اندر اس مہینے کی جتنی فضیلت آئی ہے تو دوسرے کسی مہینے کی اتنی فضیلت اس مہینے کی نہیں آئی. اور خاص طور پہ اس مہینے کی 10 جو تاریخیں ہیں شروع کی، پہلی تاریخ سے لے کے 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک، ان تاریخوں کی تو حد درجے فضیلت آئی ہوئی. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ان تاریخوں کی قسم اٹھائی اور دوسری کسی مہینے کے حوالے سے کسی تاریخ کی قسم نہیں اٹھائی. سورہ والفجر دیکھا، والفجر واللیال عشر والشفع والوتر، اس کے تاک راتوں کی، اس کی جفت راتوں کی، اس کے رات کی، اس کے دن کی، اس کے عرفے کے دن کی، عرفے کے دن کی فجر کی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی. تو یہ مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے اور بڑا عظیم مہینہ ہے. تو اس مہینے کے اندر خاص طور پہ عبادت کرنا چاہیے اور عبادت کے اندر خوب اپنے آپ کو لگانا چاہیے. حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اتنی عبادت کرتے تھے کہ عبادت کی وجہ سے وہ طبیعت ان کی ناساز ہو جائے، اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی خاص طور پہ 10 تاریخوں کے اندر خوب عبادت کریں. اور خاص طور پہ جو عرفے کا دن یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا ہے، حج عید سے جو ایک پہلا دن ہے یعنی کہ عرفات کا جو میدان لگتا ہے اور عید سے ایک پہلے والا دن 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، اس دن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفے کا روزہ رکھتا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے پچھلے 1 سال اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ معاف فرمائے. تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے. تو اس مہینے کی قدر کو جانیں، خاص طور پہ فضولیات کے اندر، اللہ العلیب کے اندر اور گندگی کے اندر، فحاشی اور عریانیت اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے اندر ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو لگانے سے بچیں اور خاص طور پہ عبادتوں کے اندر اور مسجد والے ماحول کے اندر ان دنوں کو مصروف کریں، اس لیے کہ یہی وہ ایام ہیں جب حضرت خلیل اللہ رضی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی. کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے رات کو اٹھ کر اس بیٹی کی دعا کی تھی کہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر. اور کئی سالوں کا صلہ تھا، کئی سالوں کی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو انتہائی عمر کے اندر 80 سال کی عمر جب ان کی اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی دعا کرتے کرتے، تو اس وقت میں حضرت سارہ کے بطن سے تو اولاد نہیں ہوئی، حضرت ہاجرہ کے بطن سے ان کے پیٹ سے اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل عطا کیا. اور حضرت اسماعیل جب عطا کر دیے گئے، دے دیے گئے، حضرت اسماعیل کی ولادت ہو گئی، تو اس وقت میں صرف یہ حکم نہیں دیا گیا بلکہ ساتھ میں حکم دے دیا گیا کہ ان کو وادی غیر ذی زرع کے اندر یعنی کہ مکہ المکرمہ کے اطراف کے علاقے کے اندر ان کو چھوڑ دیا جائے. کوئی معمولی بات نہیں تھی. سوچنے سے ہی آدمی کو ڈر لگتا ہے کہ سنگلاخ وادی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ، صرف ماں، اور نہ کوئی حیوان کا ادھر تصور ہے، نہ کسی جاندار کا تصور ہے. بس بیت اللہ کی معمولی سی جو بنیادیں باقی رہ گئی تھی طوفان نوح کے بعد، وہی بنیادیں باقی ہے. اور نہ پینے کے لیے وہاں پانی کا انتظام ہے، نہ کھانے کے لیے کسی چیز کا انتظام ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت خلیل اللہ کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو وہاں پر چھوڑ. حضرت خلیل اللہ نے دعا بھی کی، اے اللہ میں تیرے بھروسے، ربنا انی اسکنت ذریتی بوادی بغیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں بیت محرم
اور وادی غیر ذی زرع کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم نے اس کی دعا بھی کی تھی، اور حضرت اسماعیل کی جب عمر 13 سال کی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ملنے کے لیے آئے، بیچ میں بھی ایک دو دفعہ ملنے کے لیے آئے تھے۔ جب 13 سال کی عمر ہوئی، قرآن کہتا ہے کہ فلما بلغ معه السعی، جب بلوغت کی عمر کو پہنچے، 13 سال کی جب عمر ہوئی، حضرت ابراہیم ملنے کے لیے آئے، اور جب ملنے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم کو خواب آیا۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں یہ بمنزل وحی ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ میرے اور آپ کے جس طرح خواب ہے، اس لیے کہ انسانوں کے خوابوں کے اندر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو حدیث النفس ہوتے ہیں، یعنی کہ دن بھر کی گفتگو، دن بھر کے معاملات، تجارت کے معاملات آدمی کو ذہن کے اندر آ جائے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات کی تصویرات تو شیطان کی شکل کی ہوتی ہے، یعنی کہ شیطان ناک میں بیٹھ کر وسوسہ کرتا ہے، اور بسا اوقات کی مبشرات ہوتا ہے، یعنی جس کو نبوت کا 46واں حصہ کہا جاتا ہے، اس شکل میں بھی خواب نظر آتا ہے، جس کو مبشرات یعنی کہ اللہ کی جانب سے بشارت کہا جاتا ہے۔ تو انسانوں کو تو یہ 3 قسم کے خواب آتے ہیں، لیکن نبی کو جو خواب آتا ہے وہ بمنزل وحی ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل وحی ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا جس طرح وحی نازل ہوئی، اس کو عمل کرنا، عمل کے اندر لانا جتنا ضروری، اتنا ہی ضروری نبی کے خواب کو عمل کے اندر لانا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے خواب کے اندر دیکھا کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے، بچے کے پاس گئے اور بیوی سے کہا کہ ہمیں دوست کی دعوت پر جانا ہے، چونکہ دوست کی دعوت پر جانا ہے تو اسے تیار کر دو۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کیا، حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، اور میدان کے اندر جب پہنچے تو کہنے لگے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ آپ دیکھیں کہ انتہائی درجے محبت اور شدت، اس لیے کہ آدمی کو جب اولاد ہو، اور اولاد کے اندر بھی جب لڑکا ہو تو آدمی کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور ایسی اولاد جو 80 سال کے بعد ملی ہو۔ حضرت ابراہیم کی یہ جو عمر چل رہی تھی تقریباً 92 یا 95 سال کی یا 100 سال کے قریب روایت کے اندر آتا ہے ان کی عمر۔ تو اتنی بڑی عمر کے اندر اگر آدمی کو اپنے پاس رہنے والے جانور کو بھی ذبح کرنے کا حکم دیا جائے تو آدمی کے ہاتھ تڑکھڑاتے ہیں۔ تو یہ تو حکم ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، تو پوچھا کہ تمہاری رائے کیا؟ انی یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو اب تیری کیا رائے ہے؟ اس لیے کہ پوچھنا ہے کہ تیری کیا رائے ہے، تجھے ذبح ہونا ہے یا نہیں ہونا، چونکہ بیٹا بھی بڑا فرما بردار تھا، اس کی پیشانی کے اندر بھی اجالے رکھے تھے، اس کی جو ہے نسل سے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے تھے۔ حضرت اسماعیل نے جب یہ سنا تو اگر میرے اور آپ کی طرح انسان ہوتے تو کہہ دیتے کہ باپ ہے یا سفاک ہے، بیٹے کو اپنی ذبح کرنے کی بات کہہ رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے وہ جواب نہیں کہا، بلکہ کہنے لگے یا ابت، جس طرح سوال آیا تھا ذبح کرنے کی بات آئی تو آدمی کے اندر ہیبت ہوتی ہے، لیکن جس طرح سوال تھا یا بنیا، اے میرے بیٹے، تو اسی طرح حضرت اسماعیل نے جواب دیا یا ابت، اے میرے ابو، یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابو ذبح نہیں، جو کرنا ہے وہ کیجیے، جو کرنا ہے وہ کیجیے۔ اس لیے کہ ذبح جو ہے، اگر کوئی شخص پوچھے کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کا جواب جو کرنا ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ذبح کر دیجیے۔ اگر میں کسی سے کہوں کہ پانی لائیے تو یہ ہوتا ہے کہ پانی میں لے کر آؤں یا پانی لا رہا ہوں یہ بول دوں، تو اس کا جواب نہیں ہوتا ہے کہ میں سب کر رہا ہوں، بلکہ حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ اے ابو جو کرنا ہے وہ کیجیے، جو کرنا ہے وہ کیجیے۔ جب حضرت اسماعیل نے یہ جواب دیا اور دونوں راضی پر رضا ہو، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ کوئی معمولی کہانی نہیں ہے، کوئی یہ قصہ اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ میں رقم ہونے والا ایک ایسا واقعہ ہے جس کو ساری آخر امت تک ایک فرد یہ یاد رکھے گا، اور اس کے یاد دہانی کے طور پر جو ہے ہر مسلمان کو اس کے بدلے میں قربانی دینی ہوگی۔ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، تو اگر ہمارے طرح کوئی انسان ہوتا تو اگر آج کا تو مزاج یہ ہو گیا ہے، اگر باپ
بیٹے کی کسی خدمت سے، کسی بیٹے کی کسی خدمت کی وجہ سے اسے زیادہ توجہ دینے لگ جائے، یا اسے زیادہ پروٹوکول دے، یا اس کی طرف زیادہ میلان ہو، اس کو زیادہ کوئی چیز دے دے، تو بیٹے سارے کے سارے مل کر اپنے چچاؤں سے، اپنے متعلقین سے کہتے ہیں کہ باپ ظالم ہو گیا ہے۔ یہ بیٹے نے تو ایک آج تاریخی رقم کی کہ کہنے لگے کہ یا ابت فعل، اے ابو آپ زبانی جو کرنا ہے وہ کیجیے۔ تو جب یہ حضرت اسماعیل نے حکم دیا، حضرت اسماعیل نے جواب دیا، تو دونوں راضی برضا ہوئے۔ فلما اسلم، اور دونوں اپنے آپ کو، اپنے سر کو جب انہوں نے جھکایا اور اپنے آپ کو سر تسلیم خم کیا، اسلام نام ہی اسی کا ہے۔ فلما اسلم، جب دونوں نے اسلام لایا، یعنی کہ دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا۔ الاسلام گردن نہادن، اسلام کے جو معنی نکلتے ہیں وہ اپنی گردن کو دین کے سامنے جھکا لینا، اللہ کی شریعت کے سامنے اور اللہ کے سامنے جھکا لینے کا نام۔ تو جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن حکیم کہتا ہے کہ دونوں نے اپنے آپ کو جھکایا اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹایا، وتلہ للجبین، یعنی کہ چہرے کے بل لٹایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ چہرے کے بل لٹانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم چہرے کو دیکھ کر ذبح نہیں بلکہ پیچھے سے ذبح کرنا چاہتے تھے کہ بیٹے کو کس منہ سے ذبح سامنے سے کر دوں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح جانور کو آدمی زمین کے اوپر لٹاتا ہے اور گردن ٹیڑھی کرتا ہے، اس سے گردن کھل کر اور نسیں ساری کی ساری کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور اس سے ذبح کرنے کے اندر سہولت ہوتی ہے، اس لیے ان کو اس طرح لٹایا گیا۔ حضرت اسماعیل کو لٹایا گیا۔ حضرت ابراہیم نے چھری رکھ کر جب چلانا شروع کی تو چھری چلی نہیں رہی تھی، چھری کے کاٹنے کی وجہ سے کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ جب یہ معاملہ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ کٹ نہیں رہا تو کہنے لگے کہ لما تقطع یا سکین، اے چھری تو کاٹتی کیوں نہیں؟ تیرا کام تو کاٹنا ہے، تیرا کام، تجھے جو وجود بخشا گیا، یہ جو پنکھا ہے اس کا مقصود ہے ہوا دینا، اگر یہ ہوا نہ دیتا ہو تو اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تیرا مقصد تو کاٹنا ہے، تو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو اس چھری نے جواب دیا کہ آگ کا کام بھی جلانا تھا، جو گزشتہ ہماری بات چلی کہ آگ کا کام بھی جلانا تھا لیکن آگ میں تو نہیں جلایا، تو مجھے اللہ کا حکم نہیں کاٹ۔ حضرت خلیل اللہ کو بڑا جوش آیا، بڑا جلال آیا، اس چھری کو لے کر اس بڑے زور سے پتھر پر مارا اور گھسنے لگے اور اسے تیز کرنے لگے، اور تیز کرتے کرتے اپنی گردن کو آسمان کی جانب اٹھایا اور آسمان کی جانب اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ کیا تو سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل کے اندر بس گئی ہے؟ اسماعیل مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہو گیا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ایک اسماعیل ہے، اگر سینکڑوں اسماعیل تو مجھے عطا کرتا تو سارے کے سارے میں قربان کر دیتا۔ یہ حضرت اس کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر آج حاجی کو یہ کہا جائے کہ آج تو حاجی صرف جمرات کے اندر کہتے ہیں کہ مجھے فون پر بتا دو میرا جانور ذبح ہوا ہے، اور شریعت نے اجازت بھی دے دی، لیکن آج جو ہے اگر یہ حکم ہوتا حاجی کو کہ اپنے بیٹے کو لے جانا ہے، صرف گردن پر چھری رکھنا ہے، ذبح نہیں کرنا، تو بھی یہ رسم بھی ادا نہیں ہو پاتی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آپ اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے چھری تیز کی اور چھری تیز کر کر جب گردن پہ رکھا تو اللہ نے کہا کہ میرے خلیل کو بڑا جلال آیا ہے، جبرائیل تو بڑی تیزی سے جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے وہ دمبا لے کر آئے، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ نے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت رؤیاک، کیا تو نے اپنے خواب کو واقعی میں سچ کر دکھایا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا فدیہ دیا، وہ دمبا کٹا۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنی آنکھ سے پٹی ہٹائی تو وہ دمبا تھا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم نے تو اپنے بچے کو اور اپنے لڑکے کو ذبح کیا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ قد صدقت رؤیاک، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ رب العالمین نے اس قربانی کے بدلے میں جنت سے ایک دمبا بھیجا اور جو جنت سے ایک جانور بھیجا اور اس کو ذبح کیا گیا، اور حضرت اسماعیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پاس کھڑے ہوئے تھے۔ اسی وقت میں یہ تکبیر لگائی، اس واقعے کو دیکھ کر، اس دمبے کو دیکھ کر اور حضرت اسماعیل کو دیکھ کر حضرت ابراہیم کی زبان سے بردستہ نکلا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی اثنا میں حضرت اسماعیل پاس کھڑے ہوئے تھے، حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جبرائیل پاس کھڑے تھے، جبرائیل نے کہا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہاں سے یہ تکبیر کا معاملہ بھی شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم نے جو ہے کوئی معمولی قربانی نہیں دی،
اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بتا دیا وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس قربانی کو ہم نے آخر تک لوگوں کے اندر رکھ دیا. جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کریں گے، ان تمام کے تمام کو اس طرح کی قربانی ادا کرنی ہو. ان کو کیا کرنی ہوگی؟ قربانی ادا کرنی. آج جو ہے بہت سے لوگ بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم پر قربانی واجب نہیں، ہم پر قرض ہے، فلاں ہے. ارے آج حضرت معاشرہ جو ہے آج سود کی پر آسانی سے جا رہا ہے. بعض متعلقین تو ایسے ہیں کہ فائنانس کے اوپر آسانی سے گاڑی لے رہے ہیں، بڑی بلٹ گاڑی لے رہے ہیں اور فلاں چنا گاڑی لے رہے ہیں. دیکھ کر اتنی دل کے اندر تکلیف ہو رہی، پوچھنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ طاقت نہیں بن پا رہی تھی اس لیے فائنانس کے اوپر ہے. ارے کوئی معمولی بات ہے، حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو ذبح کر دیا، تو تمہارے کیا سود پر سے بچنا اور حرام کاری سے اور بدکاری سے اور چوری اور ان گندے کاموں سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں؟ تو ہم اپنے آپ کو جو ہے ان قربانیوں کے مزاج کے اوپر لائے. جس طرح حضرت ابراہیم نے قربانی پیش کی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خواہشات کی قربانی دیں. ہم اپنی جو تمنائیں دل کے اندر ابھرتی ہے اور دل کے اندر خواہشات جاگتی ہے اور ناپاک گندے جذبے جاگتے ہیں، ان گندے جذبوں کو ہم ذبح کریں. یہ ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنی اولاد کو ذبح کریں، بلکہ جو گندے جذبے بنتے ہیں. اور چونکہ قربانی کا ایام قریب ہے، قربانی ہم تمام کے اوپر واجب ہے اور ہمارے اوپر کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من لم یضحی، جو شخص طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس مال موجود ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ شخص کو حق نہیں ہے کہ ہمارے مصلی کے قریب آئے، ہمارے عیدگاہ کے قریب آئے. ایسا شخص آئے نا، اس لیے کہ لَن اللہ لحومھا، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا اور نہ اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے. یہ دونوں چیزیں نہیں پہنچتی. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُم، یہ جو تم جذبے کے ساتھ قربانی کرتے ہو، جو تقوی کے ساتھ قربانی کرتے ہو، یہ جذبہ، یہ تقوی اللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے اور اس کا ثواب تمہیں دیا جاتا ہے. تو ہم اس مزاج کو اپنا مزاج بنائیں، قربانی کا مزاج بنائیں. اگر قربانی کی طاقت ہو، قربانی کی حیثیت ہو، مال آ جائے اور قربانی کے مسائل علماء سے معلوم کر کے کہ ہمارے اوپر واجب ہے. یعنی آج کے معاشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرے اعتبار سے تو ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہی واجب. کوئی بڑی رقم نہیں ہے قربانی کے اندر، کم سے کم ایک گھر کے اندر جانور لے کے سارے لوگ مل کر حصے ڈال لیں کہ بھئی میری جانب سے اتنا، آپ کی جانب سے اتنا، ایک جانور بڑا لے کر ذبح کر دیں. لیکن نہیں کرنے کی کہیں سے کوئی گنجائش نہیں بنتی. اللہ رب العالمین ہم تمام کو یہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.